بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو قرآن کریم کے لیے قبول عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے بہتر اور سب سے اچھا فرما رہے اللہ کے نبی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کا انداز بھی اچھا ہو۔ الحمدللہ آپ میں سے کچھ کو تو قرآن کریم اچھے سے پڑھنا معلوم ہوگا، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جسے تجوید کے ساتھ پڑھنا معلوم نہیں ہے، صحیح پروننسیشن کیا ہے اس سے پڑھنا معلوم نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے یہ کورس شروع کرایا گیا ہے تاکہ ہمیں معلوم چلے کہ جو حرف ہم بول رہے ہیں وہ ہم صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں۔ اور یہ علم جو ہے، علم کا وہ مقام ہے، وہ عظیم مقام ہے جس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی۔ علم ہی کی روشنی سے انسان حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، یہاں تک کہ علم ہی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے خالق و مالک کو بھی پہچانتا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ ہمیں یقین ہے، علم ہے کہ اللہ ہے، ہم نے علم کے ذریعے سے پہچانا ہے، پھر ہمیں یقین آیا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس علم ہی نہ ہو تو آپ دیکھتے ہوں گے جن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جو انگریز لوگ ہیں وہ کس کو مانتے ہیں؟ وہ خدا نام کی کوئی چیز کو ہی نہیں مانتے۔ علم اور جہالت میں فرق، علم اور جہالت میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت اس کو بیان فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، مطلب یہ کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جاہل اور عالم کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر کئی انداز سے بیان فرمایا گیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتا۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور آگ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمایا، وما يستوي الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ان تمام آیات میں علم طیب، جنت اور حیات، یہ سارے کے سارے الفاظ اللہ نے علم ہی کے لیے استعمال فرمائے ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں ہے وہ جہالت کے لیے ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، جہاں پر ہمیشہ عزت ملنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ نے بلند کرنے کے لیے کچھ امتیازی علوم عطا فرمائے جو بظاہر ان کی بلندی کا سبب بنے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بلندی عطا فرمائے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے تخت کو اٹھا کر سارے جہان میں پھرے، تاکہ آدم علیہ السلام کا بزرگ ہونا سب کو معلوم ہو جائے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ فرشتوں کو یہ بھی حکم دیا وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو اس کا کچھ سبب بھی ہوگا۔ ہاں، اس کا سبب قرآن کریم بیان کرتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کریم بھیجا تو کیا فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اے نبی آپ پڑھیے اللہ کے نام سے، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو پیدا کیا کس سے، خون کے لوتھڑے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ایک ایسی چیز ہے، علم کو اللہ تعالیٰ نے جاننے کی چیز بنایا۔ جب علم انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے چیز جو ہے نہیں جان پاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے، کسی چیز کو ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس علم ہونا ضروری ہے، پھر ہم اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب علم ہو اور اس علم میں پختگی بھی ہو، اور علم کے ساتھ ساتھ جو ہم دین کا علم سیکھتے ہیں، جیسے ہی ہم پڑھتے اور سیکھتے اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے ذات سے دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آن لائن قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سیکھنے کے بعد اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس چیز کو مانیں گے، اور جس چیز سے ہمیں روکتے ہیں اس چیز کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری چیز، یہ کورس اس لیے شروع کرایا گیا ہے کہ بہت سارے انسان تو مدرسے میں جا کر پڑھ لیتے ہیں اور بہت سارے مدرسے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو ان کے لیے کورس ہے تاکہ گھر بیٹھے ہی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے امام صاحب کو قرآن کتنے اچھے پڑھتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کو ویسے ہی پڑھے۔ امام صاحب کو جا کر کے کہتے ہیں امام صاحب ہمیں بھی تھوڑا سکھا دیجئے تجوید کے ساتھ قرآن کریم، بیچارے امام صاحب سکھاتے بھی ہے۔ تو تجوید کو جب ہم سیکھیں گے تو قرآن پڑھنے میں ایک الگ ہی مزہ ہے۔ بہت سارے انسان قرآن کو جب کیا کہتے ہیں غلط پڑھتے ہیں تو اس سے گناہ بھی ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ان ربی لغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن کوئی نعوذ باللہ اس کو ایسے پڑھے ان ربی لا غفور الرحیم، لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے۔ تو جب تجوید جانیں گے پھر ہمیں معلوم چلے گا قرآن کریم میں کہاں کھینچنا ہے اور کہاں جلدی پڑھنا ہے۔ تو اسی چیز کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے یہ کورس شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعے سے ہم سب کو فائدہ عطا فرمائے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کورس ختم ہو جانے کے بعد کم سے کم 2 رکعات نماز شکرانہ کے طور پر ضرور اللہ کا شکریہ ادا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو گھر بیٹھے ہی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آپ میں سے اگر کوئی کچھ بولنا چاہتے تو بول سکتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ اب تو سبق شروع کریں۔ جی شروع کریں۔ ایک آدمی آڈیو کو آن رکھے، باقی بند کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آن کرنا چاہتے تو کر سکتے، کوئی نہیں، جس کو سہولت ہو ویڈیو بھی آن کر سکتے ہیں، لیکن آڈیو ایک آدمی ضرور چالو رکھے تاکہ مجھے معلوم چلے کہ آواز پہنچ رہی ہے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھے۔ فرقان بھائی آپ آڈیو چالو کر لیں۔ جی چالو کر لیا۔ پڑھیے میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، آپ کیسے پڑھ کے آئے ہیں؟ شاید جی مدرسے میں پڑھائی کرتے تھے۔ جی جی ماشاءاللہ، حفظ کیے ہیں آپ؟
یہ حافظہ نہیں کر رہے تھے, ثانیہ اولا تک کلاس پڑھے تھے. اچھا اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات. ٹھیک پڑھیے. ربی یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني رب زدني علما علما رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما. رب زدني علما. ایک منٹ. یہ کوئی بھائی بول رہے آواز نہیں آ رہے ہیں, کون ہے وہ؟ جی یہ نام نہیں لکھا ہوا ہے, باقی بول رہے ہیں آواز نہیں آ رہی, اسپیکر آن کریے, آپشن ہوگا. ٹھیک ہے آگے دیکھیے سبق. کوئی بھائی اور بھی مائک کھول لیجیے. جی پڑھیے. الف الف با با تا تا سا. سا. دیکھیے جب ہم سا کو پڑھیں گے سا تو دونوں دانت جو ہے, دونوں دانت آسان زبان میں سمجھیے, دونوں دانت کے بیچ میں ہم اپنی زبان کو لائیں گے. سا سا دکھائے ذرا دیکھیے سا. میرے دانت کی طرف دیکھیے. سا سا سب نکال کر کے دکھائے, جس کو سہولت ہو ویڈیو آن کر کے دکھائے. جی سا. ماشاء اللہ. بھاج اشفاق نام کچھ ہے, آپ دکھائیے اگر سہولت ہو تو, نہیں تو آپ پڑھ کر کے بتائیے. اسرار بھائی آپ پھر سے بولیے. ماشاء اللہ بہت اچھا. کوئی اور ساتھی پڑھیے. آپ پھر سے بولیے. پھر سے بولیے, آپ کی آواز تھوڑا کم آ رہی ہے, پھر سے بولیے. جی بولیے. جی تھوڑا اور صحیح سے بولیے آپ. سا بالکل جو ہے نا دانت دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان آنا چاہیے. سا سا
सा माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई और साथी बोले? मजहर अली, आप बोलिए। सा 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 थोड़ा आवाज से बोलिए। सा ठीक है, माशाल्लाह। खुर्शीद भाई, आप बोलिए। खुर्शीद भाई का माइक ऑन नहीं हुआ है। अगर किसी भाई के पास उनका नंबर है खुर्शीद भाई का, तो उनको फोन करके बोल दीजिए कि आप जो है वो माइक का ऑप्शन होगा, माइक के ऑप्शन को ऑन कर लीजिए आप। ठीक है, आगे पढ़िए। जीम जीम हा 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 खा ख खा ख दाल, दाल दाल सीधा बोलिए इसको, डेल नहीं बोलेंगे, दाल। दाल दाल जाल, दाल दाल जाल को भी वैसे ही बोलेंगे जिस तरह सा में दोनों दांत के बीच में जबान लाए हम, इसी तरह जाल में भी लाएंगे। जाल, दाल दाल रा, रा जा, जा जा। जा को निकालने का जा आसान सा तरीका इस तरह समझ लीजिए कि जबान की नोक जो होता है, जबान की नोक, दोनों के दांत, जी जी जी, मैं आसान लफ्जों में बता रहा हूं, दोनों दांत को मिला लीजिए और सख्ती के साथ जा, इस तरह सीटी की आवाज जैसा निकलना चाहिए, और जबान का बीच जो है ऊपर तालू में लगना चाहिए। सही बताया मैं? जी 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 जी। जा, जा अगर इसका सही से मखरज बताया तो वही है जो आप बता रहे, जबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालुक। लेकिन यहाँ पर हम आसान अल्फाज में पढ़ेंगे, ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना है हम सबको, ठीक है? क्योंकि आप पढ़े हुए हैं और जो साथी हैं वो शायद ना पढ़े हुए हों, तो उसके लिए परेशानी हो जाएगी। मैं कहाँ पढ़ा हूँ, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। मैं बोल देता हूँ जी। जा, जा जी, इसमें दोनों दांत मिला करके बिल्कुल सख्ती के साथ निकालना है। जा, जा जी। आगे जिस तरह जा निकाले इसी तरह सीन निकालो। सीन, सीन सीन, तीन सीन, इस तरह नहीं, सीन, सीटी की आवाज होना चाहिए। सीन, सीन थोड़ा सा के तरफ जा रही है आपकी आवाज। सीन, सीन सीन, इस तरह सीटी की आवाज हो। सीन जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। साद, बस सीन को ही मखरज वही है, उसी तरह निकलेगा, बस साद को मोटा कर दीजिए, बल्कि शीन छूट गया ना। शीन, शीन ये जबान का बीच जो है बिल्कुल ऊपर के तालू में लगना चाहिए, और जो नोक है उसको नीचे लगा दीजिए आप। शीन, जबान का बीच ऊपर लगे और उसके मुकाबिल ऊपर का तालू। शीन, शीन शीन माशाल्लाह, बहुत अच्छा है।
साद, जिस तरह छोटा सीन का मखरज था इसी तरह साद का मखरज है, बस फर्क ये है दोनों में कि इसको मोटा करना है। साद साद स्वाद स्वाद साद स्वाद साद स्वाद जी। स्वाद उसके बाद पढ़ेंगे ज़ाद। ज़ाद का मखरज जो है हम अपनी जबान के नोक को दाढ़ पे ले जाएंगे। ये जो दांत है ना, इधर अंदर दांत के ऊपर जड़ है, वहां पे उल्टा करके लेफ्ट साइड लगाना है, उल्टा साइड। वाद वाद वाद। स्वाद थोड़ा मुश्किल है ये हर्फ, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। वाद। अपनी जबान को बिल्कुल इस तरह उठा वाद करके, अपनी जबान को बिल्कुल इस तरह उठा करके दांत के ऊपर जो जड़ है, जिसको दाढ़ बोलते हैं, दाढ़, उसमें जो है दाढ़ों की जड़ जो है, जड़ में लगाना है जबान को। वाद 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 जी। ता तो माशाल्लाह। ज़ा जो है ये दाल जिस तरह निकाले हम, इसी तरह बस ये मोटा है। ज़ा 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 वाह जी, ये मोटा है और ये बारीक है। और ये ता भी जो है, ता बिल्कुल इसके तरह, ता के तरह, लेकिन ये मोटा है। ता 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 ता। ज़ा लाल जा वाद ज़ा। चारों की आवाज अलग अलग होनी चाहिए। आइन ईद गैन। गईद बस इतना ही, आप सब प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। आप रोजाना मतलब हफ्ते में एक दिन जो है आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ा कीजिए, नगाना कीजिए, इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। ठीक है। और आप देखिए, जब हमारा कम से कम 10 हफ्ता गुजर जाए, उस वक्त तक देखिए हमें कितना फायदा होता है इस कोर्स से। बस हमें मखरज सीखना है, बाकी तो इंशाल्लाह आ जाएगा सब कुछ। जी जी, मखरज और कवाइद, ये दो बिल्कुल चीज सही। आ जाए तो इंशाल्लाह कुरान आप बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह। जी, मुनसफ खान साहब, आप कहाँ से हैं? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही उसके पास? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? नहीं। जी, आप सब अगर 1 मिनट में मुख्तसर अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहते तो करा सकते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, ये जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की है, इसको यूट्यूब पे डाल करके आपके पास भेज दिया जाए ग्रुप में, ताकि जो ज्वाइन ना हुआ हो उसको ये वीडियो मिल जाए, और जो ज्वाइन हुआ भी हो तो वो प्रैक्टिस कर ले। जी कर दिया जाए। जी कोई एतराज नहीं है, कर दिया जाए। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। 2 मिनट टाइम है, क्योंकि इसका 45 मिनट का टाइम ही होता है, 45 या 40 मिनट होता है जूम का टाइम, तो खुद ब खुद कट हो जाता है। फिर आप कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ मशवरा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मशवरा ठीक तो है, हमारा टाइम भी यही ठीक होगा। है। एक एक करके बोले। जी बोलिए भाई। हाँ बोले बोले, आप बोले। जी जी आप बोलिए आप। टाइम ज्यादा नहीं, मैं बोल ये दीजिए। कहना चाहता हूँ कि जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मखरज पूरी तरह से निकालें, मखरज पूरी तरह से हमारे पास आ जाए, तो उसके बाद हम आगे जाए। जी इंशाल्लाह जी जरूर इस पर मेहनत की जाएगी इंशाल्लाह। अभी तो मैं हाँ पढ़ा दिया हूँ, बस इसको बार बार सुन करके आप प्रैक्टिस कीजिए,
جتنا زیادہ مشق یہ کریں گے اتنا زیادہ مخرج ہمارا ٹھیک ہوگا. جی جی. اور یہ مطلب ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے, ہفتے میں اگر 2-3 دن ہونا چاہیے بس. اصل میں ہمارے ایک پاس دن تو فرصت بہت بھی مشکل ہے. ہمارے پاس جی فرصت بھی نہیں ہے, اور بھی ذمہ داری ہے. مسجد کی بھی میں امامت کرتا ہوں تمل ناڈو میں, جی جی. اور پھر رات میں بھی کیا کہتے ہیں 4 دن کی کلاس ہوتی ہے, آپ سب کو معلوم ہی ہوگا شاید. معلوم اتنا نہیں ہے, البتہ تھوڑا گروپ میں آپ نے وائس کیا ہے تو تھوڑا پتہ ہے. جی جی. میں نے جو ہفتے میں 4 دن کلاس چلتی ہے, پیر سے لے کر جمعرات تک, وہ فیس لے کر چلتی ہے. اس میں بھی مغرب سے لے کر عشاء تک عورتوں کی پڑھائی ہوتی ہے, اور عشاء کے بعد فوراً مرد کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے 9 بجے سے 9:45 تک. پھر مجھے بھی پڑھنا ہوتا ہے, میں بھی کورس کر رہا ہوں عالمیت کا. میں حافظ ہوں اور اس میں قاری ہوں. اچھا ہاں, میری تعلیم جو ہے مظفر نگر سے ہوا ہے, اور میں نے تجوید جو پڑھی ہے مظفر نگر ضلع کے تیوڑا مدرسے میں پڑھی ہے, قاسم العلوم قاری عبد چلو القیوم صاحب کے شکریہ. پاس. اگر ادھر کے کوئی چلو ہوں گے تو ٹھیک. جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا ہے, اجازت چاہتا ہوں. جی. ٹھیک ہے, اللہ السلام حافظ, علیکم لیکن ورحمۃ دعا اللہ. ہمارے لیے دعائیں کرنا انشاءاللہ آپ سب بھی دعا میں یاد رکھیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.